بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیلی نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں طیبہ ستار اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوج کے اہلکاروں کی فائرنگ، 5 افراد جاں بحق۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری۔ فائرنگ اس وقت کی گئی جب ہزاروں شہری افغانستان سے باہر جانے والی فلائٹس پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے پی آئی اے سمیت متعدد ایئر لائنز کا فضائی آپریشن متاثر۔ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی صورتحال خراب ہونے اور افراتفری کے بعد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ تمام کمرشل اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ۔ افغانستان سے نکلنے والے خواہش مند افغان امریکی فوجی طیاروں پر چڑھ دوڑے۔ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ، طالبان کا عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار۔ عالمی برادری کے تحفظات دور کرنے کی بھی حکمت عملی۔ طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کہا، طالبان کو 20 سالہ جدوجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی۔ خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے۔ کابل کے صدارتی محل پر امارات اسلامیہ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ طالبان کی جانب سے گورنر کابل کی تعیناتی کا اعلان۔ ملا عمر کے قریبی ساتھی ملا شیرین کابل کے گورنر مقرر۔ صدارتی محل کی سیکیورٹی 313 بدری بریگیڈ کے حوالے کر دی گئی۔ طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان۔ لوگ پرسکون طور پر کابل میں رہ سکتے ہیں۔ سفارت خانوں، بینکوں، تجارتی مراکز کو سیکیورٹی فراہم۔ این جی او سرکاری دفاتر کو بھی ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ تمام سرکاری عملہ بلا خوف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی یقین دہانی۔ برطانیہ کا طالبان کی حکومت فوری تسلیم نہ کرنے کا اشارہ۔ کوئی بھی ملک افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ حالات سے واضح ہے کہ جلد افغانستان میں نئی حکومت ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پالیسی بیان جاری کر دیا۔ کہا، مغربی ممالک کو مل کر افغانستان کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ برطانیہ کی اولین ترجیح افغانستان سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنا ہے۔ سفیر اس کام کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ اب تک 2000 سے زائد لوگوں کو اپنے ملک میں سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت پناہ دے چکے ہیں۔ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں ہونے دی جائے گی۔ مجھ سمیت 4 امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی افواج موجود رہیں۔ آئندہ منتخب ہونے والا صدر اس مشکل میں نہیں رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے 5000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے۔ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلا کے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں، صدر بائیڈن کی طالبان کو تنبیہ۔ امریکہ نے افغانستان میں افغان فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ امریکہ نے 3 لاکھ مضبوط افواج اور ایک فضائی قوت پر اربوں ڈالر خرچ کیے۔ افغان فوجی ملک کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھونی بلنکن کی میڈیا سے گفتگو۔ مستقبل کی افغان حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھے، دہشت گردوں کو پناہ نہ دے۔ ایسی حکومت کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر طالبان بنیادی حقوق کا احترام اور دہشت گردوں کو پناہ دینا بند نہیں کرتے تو طالبان کی زیر قیادت حکومت کو بین الاقوامی امداد نہیں ملے گی، پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی اور وہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ چین طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بیجنگ سے بڑی خبر آ گئی۔ چین افغان عوام کے اس حق کا احترام کرتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی قسمت کا تعین کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، چین افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور باہمی تعاون کے فروغ کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان پر طالبان کا غلبہ، کئی ممالک کا سفارت خانے بند کرنے کا اعلان۔ فرانس اور نیدرلینڈز نے بھی کابل سے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔
ڈنمارک، اٹلی اور فن لینڈ نے بھی کابل میں سفارت خانے عارضی طور پر بند کر دیے۔ اٹلی کے کابل سے عملے کے ہنگامی انخلاء کے لیے اٹلی کا پہلا فوجی طیارہ آج کابل پہنچے گا۔ روس کا کابل میں سفارت خانہ بند نہ کرنے کا اعلان۔ افغان طالبان کی جانب سے روسی سفارت خانے کے تحفظ کی یقین دہانی۔ تمام سعودی سفارتی عملہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر ان مخالف عناصر پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ چاہتے ہیں افغانستان کے لوگ ترقی کریں۔ عالمی برادری افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے۔ جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد راستہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان رہنماؤں کے وفد سے ملاقات۔ افغان قیادت افغانستان کے وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی راہ ہموار کرے۔ نوبل انعام یافتہ تعلیمی اور سماجی رہنما ملالہ یوسفزئی کا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق عالمی تحفظات پر گفتگو۔ پاکستان افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ملالہ یوسفزئی کا مطالبہ۔ پاکستان افغانستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان افغان پناہ گزین بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ 6000 کے قریب افغان بچے پاکستان میں زیر تعلیم ہیں، فواد چودھری کی یقین دہانی۔ ملک بھر میں پہلی سے 5ویں کلاس تک یکساں تعلیمی نصاب رائج کر دیا گیا۔ ہم نے بڑا ظلم کیا کہ آزادی کے بعد ایک نصاب نہیں لائے۔ انگریزوں نے حکمرانی کے لیے 2 طبقات بنا دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا ایک غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے۔ افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔ ماضی کے نصاب کی وجہ سے معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ یکساں نظام تعلیم سے ملک میں فرق ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی احسن سلیم بریار کی ملاقات۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری سلیم بریار اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کی احسن سلیم بریار کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ سیالکوٹ کے عوام نے منفی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ احسن سلیم بریار جیسے نوجوان حکومت کا اثاثہ ہیں۔ چودھری احسن سلیم بریار کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم میں شمولیت ان کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیالکوٹ دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مبینہ مالیاتی اسکینڈل کیس، درخواست ضمانت کی سماعت 4 ستمبر تک ملتوی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ بینکنگ کورٹ نے فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ نون مقدم قتل کیس، مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 30 اگست تک توسیع۔ قتل سے پہلے ملزم نے والدین کو لڑکی کے شادی سے انکار کا بتایا۔ تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس محمد علی مظہر سے حلف لیا۔ نئے جج کی تعیناتی کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہو گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں ججز اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ ملک بھر میں عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے 7ویں محرم کے جلوس اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ مختلف شہروں میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوس میں عزادار نوحہ خوانی، زنجیر زنی اور سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ تمام ماتمی جلوسوں کو داخلی اور خارجی راستوں پر 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ CCTV کیمروں سے بھی مانیٹرنگ جاری۔ وفاقی حکومت نے تیل و گیس کی تلاش کے لیے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو 5 لائسنس جاری کر دیے۔ وزارت پیٹرولیم اور OGDCL میں معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق ہزرو، وہاڑی، ستلج، کھیواڑی ایسٹ اور نوشہرہ بلاکس میں تیل و گیس کی تلاش کا کام ہوگا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ حکومت درآمدی تیل و گیس پر انحصار کم کرنا چاہتی ہے۔ تیل و گیس کی تلاش کے لیے OGDCL ادائیگی کرے گی۔ امید ہے کہ 5 بلاکس میں تیل و گیس کی تلاش میں کامیابی ملے گی۔
कराची समेत सिंध में दहशतगर्दी का खतरा, कलअदम तंजीमें दोबारा सर उठा सकती हैं। हसास इदारों ने थर्ड अलर्ट जारी कर दिया। शहर कायद के हसास इलाकों में निगरानी तेज। बल्दिया टाउन, केमाड़ी, सहराबगोट, साइड और सुपर हाईवे के इलाके हसास करार दे दिए गए। कोरोना की चौथी लहर की दहशत बरकरार, मजीद 72 अफराद जाम बहक हो गए। 3669 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,02,079 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 53,644 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 24,478 हो गई। बूम बूम टिकटॉक के खिलाफ बोल पड़े। गुलकार शहजाद रोय से टिकटॉक बंद कराने का मुतालबा कर दिया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं मोबाइल ऐप की वजह से कई नाखुशगवार वाकयात हो चुके हैं। कभी इस पर पाबंदी लगती है तो कभी खोल दी जाती है। ना जाने अवाम फिर भी टिकटॉक क्यों इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया मौसीकी के बादशाह और फने कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 24वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें और आवाज की आज भी लोगों के कानों में गूंज। कवाली की सिन्फ में मगरबी अंदाज मुतारिफ कराया, जिससे खूब पजीराई मिली। नुसरत फतेह अली खान की कवालियों के 125 एल्बम्स रिलीज हुए। नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने खबरदार कर दिया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर सिंध और कराची में दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इस हवाले से देखते हैं कराची की ये रिपोर्ट। कराची में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हसास इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई। बल्दिया टाउन, केमाड़ी, सोराबगोट, साइड सुपर हाईवे हसास करार। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद कराची में कलअदम तंजीमों का नेटवर्क दोबारा फाल होने का खदशा है। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के पेश नजर दहशतगर्दी के वाकयात से निमटने के लिए हिकमत अमली तेज कर दी। इस हवाले से मुतालिका इदारों ने फैसला किया कि अंदरून सिंध और कराची की सिक्योरिटी के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि शहरों को किसी भी बड़ी दहशतगर्दी से बचाया जा सके। शहर कायद समेत पूरे सिंध में दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं। इस हवाले से थ्रेड लेटर भी मौजूद है। जराए का कहना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया तो कलअदम तंजीमें शहर कायद में सर उठाना शुरू कर देंगी, जिससे शहर में बड़ी तकरीबकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मंगो पीर, गुलशन मुनीर, केमाड़ी, मच्छर कॉलोनी, सोराबगोट, अफगान बस्ती और इलियास गोट में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान, PLA और कौम परस्त तंजीमों के स्लीपर सेल्स आज भी मौजूद हैं, जो गैर फाल नजर आ रहे हैं। उन पर इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कड़ी निगरानी की जा रही है। तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।